شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہے جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہاں کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ پرندہ جب اڑان کی تھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پر آہوزاری نہ کرو۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ بعض تکلیفیں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو: نمبر 1 غربا مساکین کو، نمبر 2 دکھی، اور نمبر 3 بے سہارا کو۔